میرے پیارے ویورز، اگلے ولاگ کے اندر خوش آمدید۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے بابا جی سے۔ میں نے پچھلے ولاگ کے اندر سوال کیا تھا کہ صوفی ازم کے بارے میں ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں، صوفی ازم کی ابتدا کیسے ہوئی، یا صوفی ازم کے اندر جو اس لائن کے اندر بندہ آتا ہے وہ کس طریقے سے اپنی ابتدا کرتا ہے، کس طریقے سے وقت گزارتا ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ بابا جی ہمیں صوفی ازم کے بارے میں بتا رہے تھے۔ فقیر یہ ہمارا اگلا ولاگ تیار ہو گیا ہے، تو آئیے بابا جی کی گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سید محمد علی محمد علی قدر حبک فیہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور قائم ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر دم ہر لمحہ ہر گھڑی بے حد درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو کہ آپ نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ دکھائی، اس کے فیض و فضل سے بہرور ہونے کا سلیقہ سکھایا اور اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ عطا فرمایا، شکر گزار بندہ بنا دیا۔ طریقہ جس میں توفیق الہی اور بحق کے رفیق ہمراہی سے ہدایت کا سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے یہ جو میرے سرکار سلطان العارفین شہنشاہ لاجپال نے جو ابتدا میں فرمایا ہے، تو یہ عشق کا مقام ہے۔ عشق کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب میں نے جیسے آپ کو ویسے روٹین سے پیچھے بتایا ہے، تو ابتدا تو وہی ہے نا جی۔ آگے پھر اس میں ذات جو ہے نا، وہ جب مرشد دیتا ہے تو اس میں ذات سے لطائف کھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اور میرے اللہ وحدہ لا شریک کی جو صفات ہیں وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور بہت سارے مقامات جو دکھائے جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ چلتا ہے نا، وہ سفر طے کرتا ہے، ویسے ویسے لطائف کھلتے ہیں اور معرفت ہوتی ہے۔ تو اس کے دوران جو ہے نا، وہ جنگ جو ہے نا، جنگ اصل تو دیکھو نا، نفی میں بہت سارا جہد ہے۔ تو بعض لوگ کو جہد کم کرنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان آکڑ آیا ہوگا تو اتنا ہی اس کے لیے جہد بھی مشکل ہوگا، کیونکہ بعض درویشوں نے تو ٹال بھی پہنے، جیسے میں نے بھی پہنے رکھے ہیں کچھ عرصہ کے لیے۔ تو وہ جو ہے نا، وہ انسان کی نفی ہوتی ہے۔ لوگ رنگ رنگ کے اس پہ فتوے لگاتے ہیں، ہر قسم کے اس کے الزامات تراشی کرتے ہیں، تو وہ ہر چیز جو ہے نا برداشت کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ یعنی ہر ایسا کام کرنا پڑتا ہے جس سے لوگ اسے مطلب معیوب سمجھیں یا عجیب سا سمجھیں، پاگل کہیں۔ ہاں، پاگل کہنا شروع کر دیں۔ یعنی اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے ہر ایسا کام کرنا پڑتا ہے جس سے اس کی اکڑ ختم ہو جائے۔ ہاں جی، کیونکہ عقل اور عشق کا جو ہے نا وہ ویر ہے۔ جس گھر میں عقل ہے وہاں عشق نہیں ہے، جہاں عشق ہے وہاں عقل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی عقل جو ہے نا وہ ماری جاتی ہے۔ تو مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ مرشد نے اپنے اس کو تابع کیا، اور مرید کا کام ہے کہ اس کے تابع ہو جانا، کہ ہر قدم اس کے کہنے پر چلنا۔ تو اس کے لیے پھر مرشد جو ہے نا یہ سفر طے کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ وہ صدا بھی کرواتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جو میں وہ ختم ہو جائے۔ تو جیسے پھر یہ سفر طے کرتا ہے، تو اللہ پر فرمایا قولہ تعالی وما توفیقی الا باللہ، اللہ اکبر، اور سب توفیق اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، ہمارے لیے یہ جو رستہ ہے نا بہت کٹھن مشکل ہے۔ ہم گفتگو جو کر رہے ہیں نا یہ بہت آسان ہے، جو لوگ سنتے ہیں گے یہ بھی بہت آسانی سے سن لیں گے، مگر جب انسان سفر پہ چلتا ہے نا پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ یار لاہور کہاں، میں نے بتا دیا یار لاہور ایسے جاؤ ایسے جاؤ ایسے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جب لاہور کا سفر طے کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ لاہور کا سفر کیسے طے ہوتا ہے۔ تو جب لاہور جا کر پہنچو گے تو وہاں جا کے دیکھو گے کہ یہ داتا صاحب کا دربار ہے، یہ پاک دامنہ بی بی سرکار کا مزار ہے، تو یہ پتہ پھر آنکھوں کے دیکھا جو ہوتا ہے نا وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب انسان مشاہدہ کر لیتا ہے نا تو قلب تصدیق کر جاتا ہے۔
تو اس لیے کہ قلب کو تصدیق کرانے کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، صحیح. تو رکھنے کے لیے تو کافی ہیں. تو آگے جیسے جیسے چلیں گے پھر مزید جو ہے یہ دیکھیں گے لطائف کس کس چیز سے کھلتے ہیں. اس میں ذات سے بھی کھلتے ہیں، یا نہیں حی یا یہ قیوم سے اکثر بھی کھلتے ہیں. لوگوں سے سننے میں آیا ہے یا کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے کہ فلاں شخص کے جی 5 لطائف کھلے ہوئے ہیں، تو کوئی کہتا ہے جی اس کے 4 لطائف کھلے ہوئے ہیں، اس کے 3 لطائف کھلے ہوئے ہیں، کوئی کچھ مطلب ہے کہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ لطیفے سے مراد کیا ہے، یہ لطائف سے مراد کیا ہے؟ یہ راز ہے نا، جی جی یہ راز ہوتے ہیں انسان کے، جو اللہ وحدہ لا شریک کے جو راز ہے نا وہ جی. راز کھلتے ہیں. اچھا. جی جی وہ راز کھلتے ہیں، پھر ہر شے اذاں ہو جاتی ہے، اس کو نظر آنے لگ جاتی ہے، جو چیزیں عام آدمی کو نظر نہیں آتی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ شاید جسم کے اندر کوئی ایسے اعضاء ہیں جن کا نام لطائف ہے. نہیں آپ اتنے بھی وہ نہیں ہیں، صاحب کو سمجھتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ کو مزید ایسے جب چلیں گے آگے آگے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا سبق دیں گے نا تو وہ اس کی قدر بھی ہوگی، وہ اس پہ اپنے آپ پہ وہ تعریف بھی کریں گے. اگر یک مشت ہم سب کچھ بتا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. دیکھو ایسے سب باتیں جب ہم بتا دیں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں. دیکھو جو عاشق ہوگا نا وہ چلا آئے گا، صحیح. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر لوگ تو شوق، دیکھو 4 قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک تو لوگ آتے ہیں کہ شوق ہوتا ہے، جی جی ایک وہ لوگ آتے ہیں کہ یار ہم بابا بنیں گے تو لوگ واہ واہ کریں گے، ہماری منتا ہوگی، جی جی ٹھیک ہے. ایک دولت دھن کے لیے آتے ہیں. صحیح. تو ایک جو ہوتا ہے نا فقط جو عاشق ہوتا ہے جی. وہ صرف کبھی کبھار آتا ہے، کبھی کبھار. شاید ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں 1 2 ہی آئیں یا نہ ہی آئیں، کیونکہ آتے سب ہیں، مگر جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ سفر تو بہت مشکل ہے، یہاں تو خون دینا پڑے گا، صحیح. سر یعنی دینا پڑے گا. آپ کو وہ لوگ پسند ہیں جو معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں. دیکھو ہماری تو پیاس ہی یہی ہے، جس سفر پہ جو سفر ہم نے طے کیا ہے ہم بھی تو وہی خواہش رکھیں گے کہ ایسا آدمی آئے. صحیح. ہمارے پاس تو صرف ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کا جو سفر طے کیا ہے، جو اس کے قرب کے لیے ہم رات دن پھرتے ہیں، تو ہم تو وہی چاہیں گے کہ کوئی ایسا آدمی آئے جو قرب لینے کے لیے، جس کو قرب کی تلاش ہو. تو جتنا ہمیں پتہ ہے اتنا ہم بتائیں. میں نے تو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ بابا جی جس بندے کو دعا دے دیتے ہیں تو اس کو اگر وہ دولت چاہتا ہے تو دولت مل جاتی ہے، اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی ہو جاتی ہے. اور اکثر اوقات ایسے مطلب معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں. نہیں نہیں کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے. اتنے ہم یہ تو ساری زندگی نہیں بنتا، یہ آخری سانس تک نہیں بن سکتا. یہ کبھی بھی ایسا آدمی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل ہو گیا ہوں نا، یہ کچی میں رہتا ہے، نہیں پکی میں نہیں جاتا. مجھے جو ہے نا، مجھے کئی بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی نا، تو میرے آنکھوں دیکھے حال ایسے ہیں. اس کے اندر مجھے مطلب جیسے میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں اس طرح میں نے اور بزرگوں سے بھی ملاقات ہوئی تو حیران کن معاملات ان سے صادر ہوئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی ایسے معاملات وہ ہوئے. باکمال لوگ ہیں نا، ہم تو وہ نہیں ہے نا. ابھی ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، ابھی ناقص لوگ ہیں. تو ہمارے پاس تو وہ طاقت قوت نہیں ہے، تو ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں جب لالچ ہی نہیں ہے تو ہم کسی کو دھوکہ کیوں دیں. ہاں جو کوئی جل کے آتا ہے، سڑ کے آتا ہے، تن من دھن ہر شے اللہ کی راہ پہ قربان کر کے آتا ہے، تو اس کا انشاءاللہ الحمدللہ ہم دعوے سے کہیں گے کہ 100% وہ اس کو اللہ کی راہ ملے گی. وہ کبھی یعنی بھی رہنا نہیں جا آپ سکتا. خود تکلیف اٹھا کے اس مقام تک پہنچے ہیں تو آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ آئے وہ اپنا سب کچھ لٹا کے پھر آپ کے پاس آئے تو پھر اس کو اس کی منزل حاصل اس ہوگی. کے بغیر اس کو منزل ملے گی نا. جب تک یہ پچھلی تانگ رہے گی، پچھلا فکر رہے گا تو وہ آگے نہیں چل سکتا. جب پچھلا فکر مکا کے ختم کر کے آئے گا تو تبھی اگلا سفر طے کرے گا. وہ جس طرح سے طارق بن زیاد کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا جی کشتیاں جلا دو، یعنی آپ کے پاس جو آئے کشتیاں تو جلا کے برن دا بوٹ، ہاں. یعنی وہ کشتیاں جلا کر آپ کے یہ پاس آئے. رستہ ہی ایسا ہے کشتیاں جلانے والا. صحیح. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ ہوئے، آپ کو بھی پتہ ہے اس کا عام المزرات بھی وہ بیان کرتے ہیں. تو محل میں بیٹھ کر بات کرتا تھا اللہ کی. تو ایک دن آواز آئی اوپر کسی آدمی کے چلنے کی، تو اس نے آواز دی کہ کون ہے. تو وہ آدمی بولا کہ میرے اونٹ گم ہو گیا تو میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو پوچھا کہ یار محل کے اوپر اونٹ کہاں. تو اس آدمی نے بتایا کہ اگر محل کے اوپر اونٹ نہیں ہے تو محل کے اندر خدا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اتنی بات کہی تو وہ غائب ہو گیا.
اگلے دن کچہری لگی ہوئی ہے بادشاہ کی، حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک ملنگ آیا، وہ آس پاس دیکھ رہا ہے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس ملنگ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یار میں آیا تھا آرام کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں یہ سرا ہے۔ تو بادشاہ بولا یار آپ کو نظر نہیں آتا میری بادشاہی ہے، کچہری لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کو سرا کہتے ہیں۔ تو اس ملنگ نے پوچھا بادشاہ سلامت آپ سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا میرے والد صاحب، اس سے پہلے دادا، تو آپ کے بعد کون آئے گا؟ بولا بیٹا۔ تو پھر بادشاہ سلامت یہ سرا نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، تو یہ سرا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے جب وہ رات کا بھی واقعہ سنا اور دن کا یہ وقوع جب اس کے ساتھ ہوا تو وہ اس کو بات سمجھ میں آئی، صحیح۔ اس نے وہیں بادشاہی چھوڑی اور چل پڑے۔ تو جب جنگل میں گئے تو وہی ملنگ پھر ملا، تو پوچھا کہ آپ بتائیں کون حضرات ہیں؟ تو وہ ملنگ بولا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں، اللہ کی ذات پاک نے مجھے پیغام دے کر بھیجا، تو میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا، اب آپ کا راستہ وہ تو ہمارا یہ۔ تو یہ جو سفر ہے دیکھو تذکرہ اولیاء میں سب ہے، اتباع اولیاء کرام، اتباع رسول، جب تم یہ دیکھو گے نا تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرا خیال آج کے لیے میرے اتنا ہی پیارے کافی ہے۔ ویورز، بابا سائیں محمود سے ملاقات ہوئی ہماری، سائیں محمود بابا سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے یہ آج کی جو گفتگو کی ہے تو بڑی پیاری بات انہوں نے آخر میں آ کے ہمیں بتائی کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا کہ میں محل کی چھت پہ اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ محل کی چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملتا ہے؟ تو اس بندے نے جواب کیا دیا کہ اگر بادشاہ کے محل کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر اس ریشم کی آغوش کے اندر آپ کو اللہ بھی نہیں مل سکتا۔ تو پیارے ویورز انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر مزید سائیں محمود بابا سے ملاقات کریں گے اور مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام سب کو علیکم۔ میری طرف سے السلام علیکم۔